اور جو صلب عبداللہ میں گیا وہ بھی صلب عبداللہ سے ہو کے آغوش ابو طالب میں آ گیا۔ اب ابو طالب کی گود میں دو حجتیں ہیں۔ مسلمانوں نے تاریخ لکھی اسلام کی 40 سال کے بعد۔ تم نے 40 سال کی پچھلی تاریخ کو کہاں کیا؟ 40 سال کی پچھلی تاریخ اس لیے نہیں لکھی کہ وہ تاریخ میں صرف 3 ہی ہستیاں نظر آ رہی ہیں کہ ابو طالب، خدیجہ، علی۔ 40 سال کے پیچھے تو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا نا۔ 40 سال کے پیچھے مسلمانوں نے پوری تاریخ چھپا لی۔ صرف اتنا بتایا کہ 12 ربیع الاول کو کیسر و کسریٰ کے کنگرے گر گئے، بت ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ آئے، یہاں نبی کی عزت بتا دی۔ پھر اس کے بعد فوراً تاریخ جو ہے وہ خود شرمندہ ہے کہ وہاں لکھا کہ نبی دنیا میں آئے، بت ٹوٹے، کنگرے گرے، آتش کدا جو فارس کا آتش کدا تھا جس کی آگ ہزاروں سال سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی ہمارے نبی کے آنے کی وجہ سے۔ پھر آگے اب تاریخ میں کیا لکھا؟ اب فوراً آگے تاریخ میں لکھ دیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں، جبریل نے آ کے بتایا کہ آپ نبی ہیں۔ اچھا، بت کدے کی آگ کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے، کیسر و کسریٰ کے کنگروں کو پتا چل گیا کہ نبی ہے، جو بت ٹوٹے تھے انہیں پتا چل گیا کہ نبی ہے، اور جس کے گھر میں آیا ہے۔ اب یہ تاریخ مسلمانوں نے فوراً کیوں بدلی؟ اس لیے بدلی کہ اب اس تاریخ میں ان ہستیوں کا کردار تھا۔ 40 سال تک مسلسل یہی ہستیاں اپنا کردار ادا کرتی رہی، اور یہ اتنا ظلم ہوا ہے۔ میرے سامنے شیعہ اہل سنت مشترکہ احباب تشریف فرما ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں نے ظلم اپنی تاریخ پہ کیا ہے، کیونکہ تاریخ لکھی گئی ہے بادشاہوں کے دربار میں بیٹھ کے، تاریخ لکھی گئی ہے درہم و دینار کی پوٹلیاں لے لے کے، اور بادشاہ چاہتے تھے کہ نبی کے خاندان کا ذکر کم سے کم ہو۔ اب یہ درد دل ہم کہاں بیان کریں؟ اگر یہ مشترکہ مجمع میں بیان نہیں کرنا تو کہاں بیان کریں؟ لہذا جو میرے اہل سنت بھائی ہیں، ایک لمحے کے لیے مسلمان ہو کے سنیے گا، ایک لمحے کے لیے مسلمان ہو کے سنیے گا۔ یہاں اب حضرت ابو طالب کا نام مٹانے کے لیے فرضی نام تراشے گئے، یہاں لکھا گیا کہ یہ نبی کو دودھ پلاتی تھی، اور نبی نہیں تھے، 40 سال کے بعد نبی بنے۔ میرے اہل سنت بھائی جو بیٹھے ہیں وہ آج کے بعد اس بات کی تحقیق کرے، وہ جا کے پوچھے علماء سے کہ ہمیں بتائیں اس بی بی جو دودھ پلاتی تھی اس کا مذہب کیا تھا۔ اگر وہ کہیں گے مسلمان تھی تو آپ پوچھئے گا کہ کس کے مسلمان تھی؟ نبی تو خود نبی نہیں۔ موضوع پسند نہیں ہے تو میں جملے تبدیل کروں۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑے خوش ترین وہ لوگ ہوتے ہیں اور علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ شیعہ اہل سنت مل کے میلاد مناتے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس بی بی نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ نبی کا؟ تو نبی تو آپ کے عقیدے کے مطابق خود نبی نہیں تھے۔ اب اگر وہ کہیں کہ نہیں وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن دودھ پلاتی تھی، پھر میں قرآن کی آیت کو کہاں لے کے جاؤں؟ اللہ قرآن میں کہتا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ۔ موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار ہے۔ حضرت موسیٰ تو 3 دن کے مجبوری میں بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہے، تو پھر یہ دودھ سردار نے کیسے پی لیا؟ پھر اس کا مطلب ہے یہ نام اس لیے تراشا گیا، اگر یہ نام نہ لکھتے پھر بتانا پڑتا کس نے پالا۔ وہ حضرت ابو طالب کا نام مورخ لکھنا نہیں چاہتا تھا، اسے مورخ نے تاریخ میں معاذ اللہ لکھ دیا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اور اسلامیات میں بچوں کو یہ بتا دیا گیا بیٹا مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، بچوں میں سب سے پہلے انہوں نے پڑھا تھا، اسلام کی زیادہ جنگیں انہوں نے جیتی تھی۔ آپ ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی؟ یہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی؟
یہ دعوت ذوالعشیرہ جو اللہ نے کہا کہ ان کو دعوت ایمان دے، اس کا مطلب جنہیں دی جا رہی ہے وہ کافر ہیں، اور جن کے گھر میں ہو رہی ہے وہ صاحبان ایمان ہیں۔ یہ اسلام کی پہلی دعوت مورخین نے بلا تفریق مذہب و ملت، کوئی میرا سنی بھائی یہ سمجھ کے نہ سنے کہ یہ شاید شیعہ کتابوں میں لکھا اور ہماری کتابوں میں یہ باتیں ثابت نہیں ہیں۔ آپ جتنی کتابیں چاہیں گے ابن خلدون سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک، ان کا میزان لکھا ہے یہ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ مجمع میرے سامنے پنچایت کی صورت میں موجود ہے، جن کی آنکھوں میں نیند نہیں اور چہرے پہ موسم کا اثر نہیں، وہ مجھے بول کے بتائیں گے کہ ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ کہتے مکہ میں۔ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہے؟ چاہیے تو یہ تھا، آپ کو پتہ چل گیا 1400 سال کے بعد کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، خدا کے علم غیب میں نہیں تھا کہ اس نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھنا، پھر خدا کو کیا ضرورت تھی؟ اسلام کی پہلی دعوت سنگ بنیاد ہی اس کے گھر میں رکھی۔ جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو کہہ دیتا میرا حبیب جب میرا گھر مکے میں موجود ہے تو میرے گھر میں یا کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا، میری وحدانیت کی بات کر، اپنی رسالت کی بات کر، لا الہ کا ذکر کر، محمد رسول اللہ کی بات کر۔ بات اللہ کی تھی، ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے، بات رسول کی تھی، ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا کر وجہ کیا تھی کہ اسلام کی پہلی دعوت اللہ کے گھر میں کیوں نہیں ہوئی، انہوں نے کہا وجہ یہ تھی تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے، تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے، تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے۔ ایسا مطلب آپ مان گئے ہیں رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے، حضرت ابو طالب کے گھر میں بت نہیں، جس کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے۔ آئیے جا کے ہسٹری سے پوچھئے تو صحیح کردار کیا ہے ان ہستیوں کا۔ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو محسنوں کو بھول جاتی ہیں۔ تو میں نے پاکستان کی کرنسی پہ قائد اعظم کی تصویر رکھی، کاش تم تاریخ میں ابو طالب کا ذکر بھی کرتے۔ بانی اسلام، مربی رسالت، نگہبان پیغمبر، جس کے بڑھاپے کے سائے میں اسلام کی یتیمی نے جوانی کے انداز سیکھے، جس کی انگلی پکڑ کے رسول نے چلنا سیکھا۔ کتنا بڑا کردار ہے حضرت ابو طالب کا۔ حضرت ابو طالب نے 3 دن تک اپنے گھر میں دعوت کی ہے، اور ایک ایک دروازے پہ جا کے کہا کہ میرا بھتیجا تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ بلانے کا عرب میں کوئی طریقہ اور تو تھا نہیں، ابو طالب نے کھانے کا بندوبست کروا لیا۔ کچھ لوگ ذکر کے لیے نہیں آتے، انسانی فطرت کے عین مطابق لال سے خوراک رکھا گیا، جنہوں نے نہیں آنا تھا وہ سب سے پہلے آئے۔ دعوت کا اہتمام ہوا، دعوت بھی چھوٹی موٹی نہیں تھی، پرتکلف۔ عربوں کو ان کے مزاج سے زیادہ کھانا کھلایا گیا۔ پہلے دن کھانا کھلا کے ابو طالب نے کچھ نہیں کہا، جانے دیا۔ فرمایا انہیں اپنے گھر کے نمک کی عادت ڈالیں۔ دوسرے دن پھر آ گئے، آتے ہوئے اور لوگوں کو ساتھ لائے۔ تیسرے دن مجمع زیادہ ہو گیا۔ آج رسالت امام نے چچا کی ابا کے دامن کو تھاما، تھام کے کہا چچا بات میری کوئی نہیں سنتا۔ فرمایا آپ بتائیں سنانا کب چاہتے ہیں؟ رسالت امام نے فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ آج بات ہو ہی جائے۔ فرمایا پھر آج کوئی نہیں جائے گا۔ اب کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت ابو طالب نے جب سب کھانا کھا چکے پوچھا کسی اور کو کوئی طلب؟ کہنے ابو طالب تو نے تو اتنا کھلا دیا 3 دن سے، ہم تو تیرے ممنون ہیں، ہم تو تیرے مقروض ہو گئے۔ ابو طالب نے کہا اب حبیب قرضہ واپس لیتے ہیں۔ کیا کرنے لگا ہے؟ فرمایا میرا بھتیجا تم سے کوئی بات کرے گا۔ ان کو خبر تھی کہ اب نبی کیا کہنے والے ہیں، یہ اٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ ابو طالب نے اپنی ابا کو کھولا، تلوار کو نیام سے کھینچا، گھر کے بیرونی دروازے پہ اپنی تلوار کی نوک کو رکھ کے کہا آج کوئی نہیں جائے گا جب تک وہ نہ بولے۔
اس کو خاموش ہو جاؤ. اتنا کہنے کے بعد نبی کے چہرے پہ نظر مار کے حضرت ابو طالب نے کہا قم یا سیدی و یا مولایا, اٹھو میرا سید, اٹھو میرا مولا. فتکلم مما تحبون, اور کہہ دے وہ جو تو چاہتا ہے. بلغ رسالتہ من ربک, اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی ہے. ابو طالب کا جملہ کہنا تھا, خدائی جھوم گئی. خدا نے کہا ابو طالب تو نے تو توحید پہ قرضہ کر دیا, تو نے 40 کافروں میں میرے نبی کو مولا کہہ دیا, میرے نبی کو سید کہہ دیا. میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں اسی نبی کے ہاتھوں تیرے علی کو مولا نہ کہلواؤں, مجھے خدا نہ کہہ. اٹھیے اور تقریر کیجئے. متوجہ ہیں صاحب؟ آئیے ہم آپ کو بتائیں اس میلاد میں کہ اسلام شروع کہاں سے ہوا, کس کے گھر میں یہ بنیاد رکھی گئی. رسول تقریر کے لیے اٹھے, کافروں نے سر جھکا لیا. یہ اسلام کی پہلی تقریر. رسول نے کافروں کے درمیان کھڑے ہو کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, اے انسانوں کہو اللہ ایک ہے. بڑا مشکل تھا عرب میں یہ جملہ کہنا کہ جب ایک ایک گھر میں کئی خدا تھے, ان کے سامنے کہنا کہ اللہ ایک ہے. رسالت مآب کا یہ جملہ نہیں تھا, کافروں کے سینے پہ خنجر چلا. کیا اللہ ایک ہے؟ سر اٹھا کے دیکھا, جب دروازے کی طرف دیکھا تو ابو طالب تلوار لے کے کھڑے. بابا چہرہ موڑ کے کہتے ہیں تجھے کس نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ فرمایا میں اس کا رسول ہوں. چند بوڑھے سردار اونچی آواز میں کہکا لگایا. کہکا لگا کہتے ابو طالب مبارک ہو, آج کے بعد بھتیجے کی اطاعت کرے گا. یہ کیا کہہ رہا ہے تیرا بھتیجا, یہ عبداللہ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا کہ میں نبی ہوں, یہ ہمارے درمیان رہا ہے اور اب یہ کہہ رہا کہ میں نبی ہوں. اب اس کی نبوت کو مانے, کیا گواہی ہے کہ یہ نبی ہے؟ ابھی اتنا کہنا نہیں, پیچھے سے علی کی آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ ہے, میں گواہی دیتا ہوں یہ اس کا رسول ہے. رسول نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ میرا جانشین ہے. اس کا مطلب آج پوری دنیا میں جو مسلمان کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ علی کی سنت ہے. علی ولی اللہ کہنا نبی کی سنت. بسم اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں, میں گواہی. آؤ اسلام میں کردار تو دیکھو کن ہستیوں کا کردار ہے. علی اٹھے, علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. رسول کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے, علی پیچھے سے کہہ رہے ہیں ہاں اللہ ایک ہے. آگے محمد رسول اللہ ہے, پیچھے علی ولی اللہ ہے. اب میں جملہ بدل کے کہنے لگا اور جملہ آپ کے ذہنوں کو جگا دے گا. ابو طالب کے دونوں بیٹوں نے پورے کفر کو گھیر لیا. آگے محمد رسول اللہ, پیچھے علی ولی اللہ. آگے دیکھے تو محمد نظر آتا ہے, پیچھے دیکھے تو علی نظر آتا ہے. فرمایا یہاں سے مان کے جاؤ. مسلمانوں نے یہ اپنی تاریخ کے جملے چھپا دیے, جبکہ یہ انتہائی اہم چیپٹر تھا, اسے دینیات کا حصہ بننا چاہیے تھا. یہ پڑھایا جاتا لیکن چھپا دیا. صرف کیوں؟